بعض چیزوں کی نسبت اللہ مالک کی طرف کی جاتی ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے. یہ نسبت ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، وگرنہ وہ مخلوقات کی وہ چیزیں جن کی نسبت خالق کی طرف کی گئی ہے وہ اللہ کی صفات نہیں ہیں، لیکن ان کی عظمت بیان کی گئی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اور سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُوحِهِ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس امت آئے گی، انسانیت چل کر آئے گی کہ ہماری شفاعت کرے. وہ کہیں گے نہیں، میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا، بلکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاؤ جو اللہ کا کلمہ ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی روح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عظمت دی کہ ان کو یہ لقب ملا کہ ان کی نسبت اللہ کے کلمہ کی طرف ہوئی، اللہ کی روح کی طرف ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ان کو عظمت دینے کے لیے، ان کی شان، ان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یہ عظمت دی ہے، یہ شان دی ہے، یہ مقام دیا ہے. اس سے کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ ہی کی روح ہے. نہیں، وہ اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے جو اللہ نے روح پیدا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھونک دی. اس روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے یہ عقیدہ نکالے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اور اللہ بس کوئی فرق نہیں. بظاہر دیکھنے والوں کو فرق نظر آتا ہے، جیسے صوفیاء نے یہ گمراہ عقیدے پیش کیے اپنے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کے لیے. تو کوئی یہاں سے دلیل نہ پکڑے. جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے یہ نسبت ہوئی ہے، تو ایسی جتنی مخلوقات میں چیزیں ہیں جن کی نسبت خالق کی طرف ہوتی ہے وہ مخلوق کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں 7632 نمبر روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریح من روح اللہ، تیز ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. ترسل بالرحمت وترسل بالعذاب، وہ رحمت کے ساتھ بھی بھیجی جاتی ہے اور عذاب کے ساتھ بھی بھیجی جاتی ہے. فلا تسبوها وقولوا اللهم انا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. یہ تیز ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. اب اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی رحمت کی طرف. اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے بطور رحمت بھی آتی ہے، بطور عذاب بھی آتی ہے. تو کبھی اس کو گالی نہ دو. تیز ہوا چلے تو تم یہ کہو اللہم انا نسألک خیرہا، اللہ اس کی خیر ہمیں عطا فرما اور اس کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اگر یہ بطور عذاب آئی ہے تو اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور یہ خیر اور برکات کا پیغام لے کر آئی ہے تو اس میں تو نے جو خیر اور برکات رکھی ہے اللہ ہمیں عطا فرما. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، یقیناً لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. کہا گیا اللہ کے رسول اللہ والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن، قرآن سے تعلق رکھنے والے، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. قرآن کے قاری، قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان کو کیا کہا گیا؟ اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں. ان کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، ان کی عزت بیان کرنا مقصود ہے. تو جو قرآن کو پڑھے، جو قرآن کا علم حاصل کرے، جو قرآن پہ عمل کرے، جو قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے، یہ تمام اللہ کی رحمت سے ان لوگوں میں شامل ہیں. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما دے. سید عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں 3364 نمبر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہاجرہ کے قصے کے بارے میں فرمایا فقال لها الملک، فرشتے نے
ہاجرہ سے کہا لا تخافوا الضيعة، تم ہلاکت کا خوف نہ کرو، فإن هذا بيت الله، فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، تم اپنی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ کسی صورت میں اپنے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے کہ بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یقتلک اشقی هذه الامہ، اس امت کا بدبخت ترین شخص اے علی تجھے قتل کرے گا، کما عقر ناقۃ اللہ اشقی بنی فلان من ثمود، جیسے بنی فلان سمود کا، قوم سمود کے لوگوں میں سے فلاں قبیلے کے شخص نے جو بدترین شخص تھا اس دور کا، اس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اسی طرح اس امت کا بدبخت انسان تجھے قتل کرے گا۔ اللہ کی لعنت ہو اس مجرم پر جس نے مولا علی کو شہید کیا، اس مجرم پر، اس ظالم پر جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اس مجرم پر جس نے سیدنا عمر کو شہید کیا، اس مجرم پر جس نے سیدنا حسن اور حسین کو شہید کیا۔ جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے اسی کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے پیاروں کا پیار ہوتا ہے اسی دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی محبت عطا فرما، اور قیامت کے دن اس پیاری جماعت کا پڑوس عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔